ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات کر رہے تھے, ابھی اس وقت بات کریں گے جی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت موجود ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے, اور شنگھائی کانفرنس میں جی گئے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ریٹائرڈ جنرل اعجاز ایوان صاحب, ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم اعجاز صاحب, بہت شکریہ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. جنرل صاحب, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ایک آف کورس معاملہ ہے یہ, اور ایک شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کی مناسبت سے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں 12 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وزیر خارجہ پاکستان سے اس وقت بھارت میں موجود ہے, لیکن اس کے جیسے ہم دیکھتے رہیں کہ ماضی میں بھی جب بھارت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ آتی رہی تو پہلے یہی موجودہ جماعتیں اور حکومتیں جو ہیں وہ ماضی کی حکومت پہ بہت کرٹیسائز کرتی تھی, اور اب ماضی کی جو حکومت ہے وہ اس وقت کرٹیسائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے موجودہ صورتحال پہ, اور کہہ رہی ہے کہ جانا نہیں چاہیے تھا بھارت, اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ جب کشمیر کے ساتھ بھارت نے جو ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات 5 اگست 19 کا جو کشمیر کو ضم کیا گیا تھا, جو ان کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا یونیلیٹرلی, اور یو این ریزولوشن کو پس پشت رکھتے ہوئے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر لیا, اس کو غصب کر دیا گیا, ان کی شناخت چھین لی گئی, تو اس کے وقت سے ہمارے سفارتی تعلقات بڑے لو ہیں. ان کا انڈیا کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے, اور پاکستان کا جو ہائی کمشنر ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. تو جب وہاں پر یہ سفارت خانے میں اتنے لو لیول کے تعلقات ہیں, اور پھر جیسا آپ نے کہا 12 سال سے کسی فارن منسٹر نے وزٹ نہیں کیا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا, کوئی رابطے مواصلاتی رابطے ہمارے نہیں ہیں, سفارتی تعلقات بڑے لو لیول کے ہیں. تو ان حالات میں جانا, ایک ملٹی نیشنل کانفرنس ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو پریزیڈنٹ شپ اس دفعہ انڈیا کے پاس ہے, تو انہوں نے کانفرنس کی, اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے, نہ کہ بائی لیٹرل تناظر میں. یہ انڈیا اور پاکستان کا دورہ نہیں ہے, یہ ملٹی نیشنل ہے. تو اب اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے, لیکن جب انہوں نے سائیڈ لائن میٹنگ مانگی ہمارے وزیر خارجہ نے جے شنکر کے ساتھ, تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ نے نریندرا مودی کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے تھے, انہیں بچر آف گجرات کہا تھا اور اسامہ بن لادن کے مرڈر کے حوالے سے اس کو تشبیہ دی تھی, تو جب تک آپ اپالوجائز نہیں کرتے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی بائی لیٹرلی. رائٹ. تو اس سارے پس منظر کو اگر ذہن میں رکھیں تو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ مچ. جانا کوئی حرج نہیں ہے, جانے میں یہ ملٹی نیشنل ہے, اس لحاظ سے جانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ بائی لیٹرلزم کا ریوائیول نہ ہے نہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اوکے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ کہ صرف وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی حضرات بھی کچھ وہاں پہ گئے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ بیشنگ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو, اور چونکہ اگر اب گئے ہی ہیں اور ساری چیزیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماضی میں یہ بھی اسی طرح سے کرتے رہے نا, چاہے ابھی نندن کا معاملہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا. تو بہرحال آپ اس کو جو, اور بھارت جس نظر سے دیکھ رہا ہے پھر اگین, اور کس طرح کی وہاں بھی سینیریو ہے, اس سارے زمن کو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے, میں نے وہی کہا نا کہ اوور آل کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا نہیں ہے. صحافیوں کا جانا ایک آرڈنری سی چیز ہے. ہمارے فارن منسٹر وہاں گئے ہیں, یقیناً وہ چاہیں گے کہ ایک تو وہ ایس سی او کو جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہے اس کو اوور آل کور کریں. پھر چائنا کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل میٹنگ وہاں پر ہوگی وزرائے خارجہ کی, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے وزیر خارجہ پاکستان بھی آنے والے ہیں. تو اس اعتبار سے میڈیا کا وہاں ہونا اور کور کرنا, میں پھر وہ بات کروں گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل کوریج ہے میڈیا کا. انہوں نے ویزاز مانگے, انڈیا نے ویزاز دے دیے, اور وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے کوریج کے لیے اور اپنے وزیر خارجہ کی پروجیکشن اور کوریج کے لیے گئے ہیں. لیکن صحافیوں کا جانا یا وزیر خارجہ کا جانا یہ پالیسی ڈیسیژن میکرز نہیں ہوتے. حکومت سے حکومت کا رابطہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں جن میں فارن منسٹر فنکشن کرتا ہے. تو اگر وہ ریلیشن شپ لو لیول پہ ہے
تو فورن منسٹر اس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ماضی کے دوروں پہ بھی جو انٹرنیشنل ہوتے رہے اس میں ہم ماضی کی حکومت پہ بھی یہی سنتے رہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ تضادات نکل آتے ہیں۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کا جو اس وقت وزٹ ہے، خاص طور پہ جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ کی بھی اگری جو ایک کہتے ہیں نا کہ اگریمنٹ اور سارا جو یہاں سے پاکستان کی طرف سے وہ ہوگا، یعنی کہ سول اور ملٹری دونوں اس پہ ایک پیج پر ہیں، جس کی بعد وہ گئے وہاں؟ دیکھیے، یہاں میں اس جانے کو اس لیے اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ ہمارا جو ایک پرنسپل سٹینڈ پریویس گورنمنٹ کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب تک آپ کشمیر کے اوپر یہ جو جبری قبضہ ہے اس کو آپ ختم نہیں کرتے، ان کی شناخت کو بحال نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل ریلیشنز کا آگے بڑھاوا نہیں دینا چاہتے۔ میری ذاتی رائے میں شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے لے کے 52 برس میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے بائیلیٹرلزم سے؟ کیا کون سے مسائل ہیں جن کا ہم نے حل تلاش کر ٹرو۔ لیا؟ کیا سیاچن حل ہو گیا؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا سرکریک کا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو جب کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو اس بائیلیٹرلزم کو ریوائیو کرنے میں مجھے کوئی ایسی بڑی خبر نظر نہیں آتی، نہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر گئے ہیں تو یقیناً موجودہ حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے، اس کو کچھ لوگ غلط کہیں گے، کچھ درست کہیں گے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو ملٹی نیشنل کانفرنس میں شرکت کی نظر سے دیکھا جائے، بائی لیٹرل جو اینک ہے، بائی لیٹرل کا چشمہ ہے، اس سے نہ دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائر اعجاز اعوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور بات ہو رہی خاص طور پہ ہو رہی تھی جو کہ اس وقت بھارت کا دورہ کر رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے، خاص طور پہ ناٹ بھارت کا دورہ، اجلاس کے لیے شرکت کے لیے تعاون تنظیم کے پہنچے ہیں وہاں پہ جی، اور بائیلیٹرل تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ناٹ ہوپ فل، کیونکہ ابھی ویسے 9 بجے ہب منصب سے ملاقات بھی ہے اب سے کچھ ہی دیر میں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی پازیٹیو انپٹ نکلتا ہے یا فیڈ بیک نکلتا ہے نہیں، یا پھر یہ اسی طرح سے ملتا ہے لیٹرل جیسے کہ انہوں نے کہا اس تناظر میں رہے گا معاملہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان بسفے کو دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔